اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. نبی محترم کی سیرت کے حوالے سے پروگرام جاری و ساری ہے، اور جس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم کہیں بھی تنہا نہیں ہیں، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل بلینک ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اب کیا کرنا چاہیے. جو کچھ کرنا چاہیے ہمیں سکھا دیا گیا. اور میرے ذہن میں تو کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، اور حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. کہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم اب صاحب ایمان نہ ہوتے، جیسا بھی اللہ نے ہمیں ایمان دیا اللہ اس کو استحکام عطا فرمائے اور اس میں مضبوطی عطا فرمائے. اگر ہم صاحب ایمان نہ ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، یا رسول اللہ کی شخصیت کا اور سیرت کا آسرا نہ ہوتا، تو اس دنیا میں ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ ہم کس کی طرف رجوع کر رہے ہوتے، ہم کہاں سے ہدایتیں لے رہے ہوتے، اور کیسی مطلب ایک خلا کیسا کتنا بڑا خلا ہوتا زندگی میں. اللہ کا بڑا احسان ہے، اور ہم میں سے جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اسے اس بات پر کم از کم شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم جیسے بھی ہیں رسول اللہ کے امتی تو ہیں. ہمیں یہ اعزاز تو حاصل ہے کہ ہمیں آپ نے اپنا نبی عطا کیا ہے جس نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ سیرت النبی کا پروگرام اسی رہنمائی کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پچھلا پروگرام اس حوالے سے جاری و ساری تھا جس میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جود و سخا کا منبع تھے. کبھی آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، اس کے باوجود کہ ظاہری طور پر آپ کے ہاتھ خالی ہوتے تھے، بظاہر آپ کے ہاتھ خالی ہوتے تھے، لیکن خالی ہاتھوں میں عرض و سما رکھتے تھے آپ. تو یہاں تک جو ہے گفتگو تھی. میں چاہوں گا شجاع صاحب تھوڑا سا پروگرام کا ریکیپ دیں، پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ اللہ مزاج ہیں وبرکاتہ. آپ؟ الحمدللہ خیر و عافیت. اللہ کا بہت احسان. آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. پچھلا پروگرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے حوالے سے ہو رہا تھا. تو جب یہ پروگرام ختم ہوا تو میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کا کون سا گوشہ ایسا ہے، یعنی ہم اگر بات کرنا چاہیں تو بات ہوتی ہی چلی جاتی ہے، ہوتی ہی چلی جاتی ہے، جی ختم ہی نہیں ہوتی. ہم ختم ہو جائیں گے، یہ بات ختم نہیں ہوگی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گزشتہ پروگرام میں ہم کلام کر رہے تھے اخلاق حمیدہ کی اہمیت پر ہم نے بات کی. اسی طرح یہ اخلاقی رویے جہاں بندوں کے ساتھ وہاں رب کے ساتھ بھی ہیں. حقوق اللہ بھی ادا کرنا، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا. پھر ان اخلاقی رویوں کے معاملات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے فیصلوں کے ساتھ جوڑا ہے. پھر یہ ذکر بھی ہمارے سامنے آیا کہ تحمل، بردباری، یہ نبی اکرم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا وصف تھا. انفرادی معاملات میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کبھی آپ نے انتقام یا بدلہ نہیں لیا کسی سے. البتہ غصہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تو تب جب کہ اللہ کی حدود پامال ہوتی ہوں، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تو سب سے زیادہ غصہ حضور علیہ السلام کو آتا تھا. اس سے پتہ چلا کہاں موقع ہے ہمارے غصے کے اظہار کا، جب اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہوں. ٹھیک، یہ بات بھی ہم نے سمجھی. پھر یہ ذکر بھی ہے کہ ہم بندوں کا تو لحاظ کرتے ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ اللہ جو کہ ہمارا خالق اور ساری مخلوق کا خالق ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی خشیت اور اس کا خوف اختیار کیا جائے. تو جب یہ جملے عام ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس سے بڑھ کر سوچیں اللہ کیا کہے گا. لوگ ناراض نہ ہو جائیں اس سے بڑھ کر ہم سوچیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس پر کلام ہوا. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا ذکر آیا کہ کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. کچھ ہوتا تو آپ پیش کر دیتے، نہ ہوتا آپ کسی کے حوالے کرتے، یا کہیں سے قرض لے کر آنے والے سائل کے سوال کو اور اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے. اس سے یہ بھی ہم نے بات سمجھی تھی کہ کسی سائل، کسی حاجت مند کی حاجت اور سوال کا تو اللہ پورا کرے گا. یہ تو بندہ جس کے ذریعے سے کسی کی حاجت پوری ہو جائے اس کے لیے سعادت کی بات ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو منتخب کر رہا ہے اس بات کا ذریعہ بننے کے لیے، اور حضور علیہ السلام کا اسوہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب جب تمہیں سعادت کا موقع ملے، سعادت مند بننے کا، تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ ایک اور بات جو پچھلے پروگرام میں نہیں آئی، جب جہد و سخا کی بات آئی ہے تو حضور کا عالم تو یہ کہ اتنا دے دی اللہ کی راہ میں کہ کبھی زکوٰۃ ہی نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، صاحب نصاب ہی نہیں ہو سکے، جی اتنا مالی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو، تو اتنا اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ حد یہ ہے، ایک مرتبہ ایک چادر کسی نے آپ کو یمنی چادر تھی تحفتاً دی، تو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے پسند فرمائی، قبول فرمائی۔ آپ کو حاجت بھی تھی، کسی خاتون نے آ کر اس کا سوال کر لیا، آپ نے اتار کر اس خاتون کو دے دی، حالانکہ آپ کو اس کی حاجت بھی تھی۔ پتہ چلا اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی فکر کا معاملہ، اپنی حاجت کو چھوڑ۔ اچھا ویسے ایمان والوں سے مطلوب صفت ہے، قرآن کہتا ہے یہ بہت اہم بات ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر میں ہے، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے چاہے خود کتنے ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے۔ حضور کا مقام تو بہت بلند، بہت بلند، تو آپ نے اس سطح پر زندگی بسر کی کہ دے ہی دیا سب کچھ، کہ اتنا کہ زکوٰۃ بھی کبھی لاگو نہ ہوئی، اور کبھی حاجت ہوتی تو بھی اس شے کو جو میسر آ گئی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، وہ چادر بھی اتار کر حضور نے ان خاتون کے حوالے کر دی۔ یہ معاملہ تو غیروں کے ساتھ ہے، اپنوں کے ساتھ تو معاملہ یعنی جن سے ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں یا جن سے ہمارے قریبی قرابت داری کے رشتے ہیں، ان کے حقوق تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ ان کی حاجت روائی کرنے کے لیے تو ان کے سوال کرنے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے جتنے قرابت دار ہیں، ہمارے عزیز و قارب ہیں، ہمارے سگے خون کے رشتے ہیں، وہ کسی کو حاجت کی ضرورت، کسی کی حاجت تو نہیں ہے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے ہماری، ہمیں خود ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اور کچھ تو ہمارے زیر کفالت لوگ ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور بیوی، یعنی زیر کفالت، میں نے یوں کہا کہ زیر کفالت کو تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، ان کی تو ویسے ہی ہم نے کفالت وہ کرنی ہے۔ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اچھا بہن بھائی اگر حاجت مند ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ اپنے اقرب کو دیکھو، جو تم سے سب سے زیادہ قریب، جو آپ نے رشتہ داروں کا ذکر کیا، رحمی رشتوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کا کلام اتنا پیارا ہمارا ذہن بناتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ بڑا پیارا انداز ہے، یعنی اگر ہمیں اللہ نے زیادہ دی ہیں وسائل الحمدللہ، اور دوسروں کو کچھ دینے کا موقع میسر آیا، تو یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ وہ اگر معاش کی محنت میں پیچھے رہ گیا، مالی اعتبار سے کمزور ہو گیا، کوئی اور مشکل اس پر آ پڑی، تو یہ اس کا اخلاقی حق ہے جو میرے مال میں رکھ دیا گیا۔ اب میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں اس کو پہنچا دوں، وہ جو ہے اخلاقی طور پر اس کا، اور اللہ کا کلام کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین کو اس کا حق ادا کرو، اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو۔ حق کہہ کے کیا توجہ دلائی جا رہی، کوئی دل میں دماغ میں بات نہ آ جائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے نہیں، یہ تم یہ نہ سمجھو کہ احسان ہو رہا ہے کوئی۔ ہاں کوئی تکبر، کوئی زعم، کوئی گھمنڈ، کوئی عجب نہ آ جائے کہ میں نے یہ کیا۔ نہ 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 بھائی، اول تو جو کچھ تمہارے پاس وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی آتا ہے۔ تمہاری حاجت پوری ہو کر تمہیں اور مل رہا ہے تو اللہ کا انعام در انعام ہے، اور تمہیں زیادہ دیا تو یہ بھی امتحان، کسی کو کم دیا تو اس کا بھی امتحان۔ اب تم ذریعہ بنتے ہو تو تمہارے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ حاجت تو اللہ پوری کر دے گا اس کی، اس کا حق ہے۔ یہ ذہن بنے گا کہ تم احسان نہیں کر رہے، بلکہ تم اپنا فرض، اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ ہمارے اسلاف و بزرگوں کا رویہ تو ڈاکٹر صاحب یہ رہا کہ جب وہ کسی کی مدد کرتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ وہ نہ لیتا جی تو میں اپنا فرض کیسے ادا کرتا؟ تو یہ فرض کیسے ادا ہوتا؟ میں یہ بات میں عموماً اکثر شجاع صاحب کے سامنے آپ کے پروگرام سے کہوں کہ بھائی جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہمیں بڑا ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس آدمی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ زکوٰۃ قبول نہیں کرتا تو میرا تو مال ہی پاک نہ ہوتا، جی میرا فرض کیسے ادا ہوگا، میں کیا کرتا؟ گو کہ یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے، میرا مال کیسے پاک ہوگا؟ مراد زکوٰۃ دوں گا تو مال پاک ہوگا اور صاف ہوگا، یہ تو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت، ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔
تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے. بات کیا ہو رہی ہے, یہ جو ہم دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے دے رہے ہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر نہ ہو تو میں فرض کیسے ادا کروں گا, یہ قبول کرنے والے نہ ہوں تو میں اجر و ثواب جو اتنا قرآن اور حدیث شریف میں بیان کیا گیا کیسے وہ اجر و ثواب حاصل کروں گا. یہ وہ اخلاق ہے جو قرآن سکھاتا ہے, یہ وہ اخلاق ہے جو اللہ کے نبی سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حقوق کا تذکرہ الگ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی احسان ہم نہیں کر رہے, لیکن احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے, اور اس کا بھی قرآن میں تذکرہ موجود ہے. وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین. جی, وابن السبیل, وابن السبیل, مسافر بھی, ماں باپ, رشتہ دار, مسکین, یتیم, محتاج, مسافر, ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو. بھلا سلوک کرو. یہ ساری اخلاقیات ہیں. بالکل, اور سب اخلاقیات ہیں, یہ سب اخلاقیات ہیں. رویے ایک دوسرے کے ساتھ. اور حضور نبی اکرم علیہ السلام اس میں سب سے لیڈ پر ہیں, اس سے کہ آپ نے زکوٰۃ بھی کبھی ادا نہیں کی, سارا ہی دے ڈالا گویا کہ. بھلا سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ, خاص طور پر والدین کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. اور دیکھیے کتنی کسی عجیب بات ہوتی ہے والدین کے بارے میں نا, کہ انہیں اگر محبت سے دیکھ لیا جائے تو ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے. پچھلے پروگراموں میں تذکرہ کر چکے ہیں ہم, لاکھوں روپیہ خرچ کر کے, اب تو لاکھوں کی بات ہوتی ہے نا, لاکھوں روپیہ خرچ کر کے, لمبا سفر کر کے, مشقتیں جھیل کے حج کرنے جاتے ہیں, اور یہ ضمانت لے کے واپس نہیں آتے کہ ہماری یہ مشقتیں, ہمارے پیسہ قبول ہو گیا, حج ہمارا مقبول ہو گیا. جی, ضمانت تو نہیں ہے. لیکن والدین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ والدین کی طرف اگر محبت سے دیکھ لیا جائے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو گھر بیٹھے یہ اخلاقیات ہیں نا ساری, جی, سب اخلاقیات. یعنی ان میں بھلا ہمارا ہی ہے, اجر و ثواب بھی عطا ہو رہا ہے, اس کی ترغیب و تشویق دلائی جا رہی ہے, اور آپس کے رویے بھی مضبوط ہوں گے, اور مطلب اور ہماری اپنی دنیاوی زندگی بھی بہتر سہل ہو رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے. بالکل. اگر دیکھیں نا, ضمناً ایک بات ہے, ایک معاشرہ ہے جس میں ایک یہ نارمز, یہ چلن, یہ عرف, یہ رویہ, یہ طرز عمل موجود ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے, تو جب اولاد چھوٹی ہوگی تو ماں باپ اپنے آپ کو بھرپور اس پر کھپائیں گے. انٹرن کیا ہوگا, جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچیں گے تو بڑ نیچرل اولاد جوان ہوگی تو وہ ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرے گی. لیکن اگر معاشرے کا چلن, ناظرین کرام یہ تھوڑا سا گہرا نقطہ ہے, اور ہمیں بھی اپنے اساتذہ سے تھوڑا دیر میں, یعنی ہم کمزور تھے, سمجھ میں دیر میں آیا. ایک معاشرے میں چلن یہ ہے, اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے, تو جب ماں باپ, جو بھی ماں باپ ہیں, ان کے اولاد پیدا ہوگی تو اپنی پوری توانائیاں اور پوری توجہ ان پر لگائیں گے. نتیجہ کیا ہے, جب یہ بڑھاپے کو پہنچیں گے تو انٹرن ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوگا. لیکن جس معاشرے میں یہ چلن ہی ختم ہو جائے, وہاں کوئی اولاد پیدا کرنے, یعنی اولاد کے آنے کی بھی فکر نہیں کرے گا, اور کہیں سے آ بھی گئی تو بوجھ سمجھے گا, انوانٹیڈ. جی, انوانٹیڈ چائلڈ سمجھتے ہیں. جی, یعنی اولاد اگر پیدا ہو جائے تو یہ غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. اللہ معاف کرے, یہ ہمارے معاشرے میں رویے سرایت کر رہے ہیں مغرب سے. جی, اور آپ کے علم میں ایک بریک لے لیتے ہیں, ذرا سا ہم ٹرن ہو رہے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اصل میں وقفہ اس لیے لے لیا کہ ہم جس طرف ٹرن ہو رہے تھے وہ ہماری سوسائٹی کے رویے تھے, لیکن ہم اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہے ہیں. ہمارا موضوع تو اس سوسائٹی میں زندگی گزارنے کا چلن کیا ہونا چاہیے, اخلاقیات کیا ہونی چاہیے, ہماری کیا کہنا ٹریڈیشنز کیا ہونی چاہیے, یہ سب ہمیں قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں. آج کا معاشرہ جو ہے وہ والدین کے حوالے سے اور اولاد کے رویوں کے حوالے سے بالکل ایک نئی ڈگر پر چل نکلا ہے. جی, جزاک اللہ خیر. وقفے پہ ہم چلے گئے تاکہ بات مکمل طور پر سامنے آ وہ جائے. بیچ میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا. جی, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو, آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو, ایک نیوز چلی اور اس میں ایک ذکر آیا کہ ایک لڑکے نے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ تم نے مجھے کیوں پیدا کیا. یہ مقدمہ ہوا عدالت میں کہ تم نے مجھے پیدا کیوں کر دیا. ماں باپ کو مجرم ٹھہرا دیا اس نے. جب خوف خدا نہ ہو, جب آخرت پیش نظر نہ ہو, تو پھر اولاد یہ بھی کہتی ہے کہ صاحب کس بات کی ذمہ داری ہم پر ماں باپ کی, انہوں نے نکاح کر لیا, ہم پیدا ہو گئے, ہم مصیبت میں آ گئے دنیا میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہی ہے نا کہ فلسفہ زندگی کچھ نہیں, مقصد حیات کچھ نہیں ہے. اور مقصد حیات اس لیے نہیں ہے کہ تصور الہ کوئی نہیں ہے. جی, اور وحی الہی کو اگر پس پشت ڈالیں تو عقل انسانی یہ کارگزاریاں دکھا رہی ہیں آج ہمارے. اور یہ ہمارے ہاں تو خیر, یہ تو اب خبر تو ہے, ظاہر ہے ہر غیر معمولی چیز خبر ہے,
لیکن یورپ میں تو یہ عام ہوتا ہے، والدین جو ہیں ذرا سی اگر بچوں کی مرضی کے خلاف کچھ کریں تو بچے جو ہے تھانے میں رپورٹ لکھوا دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ ان کو تنبیہ نہیں کر سکتے والدین، جی اور اگر ان کو ان غیر اخلاقی حرکتوں پہ روکنے کی کوشش کریں تو سو کالڈ انسانی حقوق سامنے آ جاتے ہیں۔ جی، اس کے برعکس پھر آئے سیرت پر، اولاد یہ محسوس کرے بلکہ اس کا یقین رکھے کہ اچھا ایک دفعہ ماں کو دیکھوں تو ایک حج کا ثواب۔ وہ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں دن میں، تو کہا دیکھو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑا ہی ہے، تو اگر میں 100 مرتبہ بھی دیکھوں تو حضور نے فرمایا دیکھو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حاصل کلام جب یہ روش ہو کہ ماں باپ کو ایک اللہ کی نعمت سمجھے اولاد، اور اپنی سعادت سمجھے کہ میں ان کی خدمت کروں، جس کا اجر و ثواب بیان ہو رہا ہے۔ اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ سوسائٹی جو ترتیب پائے گی، حضور علیہ السلام کیا رہنمائی دے رہے ہیں، اولاد اپنے لیے ماں باپ کو سعادت سمجھے اور توجہ کرے، اور یہ سوسائٹی میں معاملہ ہوگا تو سب ماں باپ اپنی اولاد پر پوری توجہ دیں گے، جس سے معاشرے کو ذمہ دار شہری میسر آئیں گے۔ اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچیں گے تو اولاد بھی پھر انٹرن کہ جب میں کمزور تھا تو انہوں نے مجھ پر اپنے آپ کو انویسٹ کیا، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، دوسرے بچے دیکھتے ہیں وہی کام اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ جی، تو اب بڑھاپا جب آئے گا تو معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ اب اولاد اپنی جس کو شاید عجیب لگے گا، اب وہ ری پے کرے گی کہ کل میں کمزور تھا تو انہوں نے میرے ساتھ بھلا سلوک کیا، اب میری ذمہ داری ہے۔ یہ گھرانے کتنے مضبوط ہوں گے اگر یہ روایات چلتی ہوں، یہ گھرانے مضبوط ہوں گے تو معاشرہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اس معاشرے میں پھر آپ کو ہمیں اولڈ ہاؤسز نظر نہیں آئیں گے۔ بے شک۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، یہ تو وہ معاملات ہیں جو اللہ کے ہاں ہمیں اجر ملنا ہے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہ حق ہے اور ایسا ہونا ہے، ہمیں اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ کہنا کہ پتہ نہیں ملے گا پتہ نہیں ملے گا، یہ کمزور ایمان کی ہے، ملنا ہی ملنا ہے اگر ہم ویسا کریں گے جیسا ہم سے کہا گیا ہے۔ لیکن جو فوری طور پہ پے ہو جاتا ہے نا، وہ یہ کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں انہیں دنیا میں بڑی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی شک ہی یہ بالکل ذاتی تجربہ ہے، کچھ دوستوں کے حوالے سے انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اور اللہ نے ان کے رزق میں، ان کے معاملات میں اتنی برکت دی ہے کہ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں یار تم کیا عمل کرتے ہو جو تمہارے یہاں؟ کہتے کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھائی یہ کچھ نہیں کرتے، انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت بہت کی، یہ وہ چل رہا ہے، دعائیں چل رہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کا برعکس بھی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، یہ تو حدیث شریف میں۔ بے شک۔ تو اسی طرح جو ماں باپ کا فرما بردار اور تابعدار اور خدمت گزار ہوگا، وفادار ہوگا، اس کو اللہ کی رحمت برکتیں دنیا میں بھی عطا ہوں گی انشاءاللہ۔ بے شک۔ تو بات تو سیرت کے پروگرام کی ہو رہی ہے، اور یہ معاشرے رسول اللہ نے تربیت دی نا ہمیں، تو یہ سب ہم تو سیرت پہ ہی بات کر رہے ہیں، اور یہ معاشرے صحیح رخ پر ترتیب پائیں گے اگر، تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات کی روشنی میں ہی ترتیب پائیں گے۔ تو ناظرین یہ اخلاقیات کی باتیں تھیں، اور رسول اللہ کی شخصیت کے محاسن پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے ہمیں اخلاق جو ہے وہ شخصیت کا سب سے بڑا حسن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کائنات کے حسین ترین شخصیت ہیں کہ جن کی شخصیت میں محاسن ہی محاسن، یعنی حسن ہی حسن بھرا ہوا ہے ہر پہلو میں۔ اب ذرا ایک اور پہلو کی طرف جاتے ہیں، اب ہم یہ کریں کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ شخصیت کا ایک حسن جو ہے وہ شجاعت اور بہادری بھی ہے، اور وہ ہر آدمی کو آسانی سے میسر نہیں آتا، وہ ہونا چاہیے شخصیت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شجی یعنی شجاعت والا اور آپ سے زیادہ بہادر اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جہاں سب کے پیر اکھڑ جاتے تھے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہتے تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کئی مرتبہ ہوا، غزوہ احد کا بھی موقع ہے، صحابہ کرام میں سے کئی ایک نے فرمایا، غزوہ احد میں ہمارے اور آپ کے علم میں ہے ایک بڑا سانحہ بھی پیش آ گیا، 70 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور کفار نے مسلمانوں کو نرغے میں بھی لے لیا۔ کہیے کہ ایک بڑی عجیب کیفیت بھی آئی ہے، بھگدڑ بھی مچی ہے۔ اس وقت کئی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے حضور کے اوٹ میں پناہ لی ہے، جی ہم پیچھے چھپ جاتے تھے، اور جہاں لوگوں کے بہادروں کے پاؤں اکھڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے۔ جی تو کئی صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم حضور کی اوٹ میں پناہ لیتے تھے، ہم حضور کے پیچھے آ جایا کرتے تھے، حضور ہمارے سامنے ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ کہ جب آپ کسی غزوہ میں تھے، کہیں آرام فرما رہے تھے،
اور ایک کافر ایک مشرک کو موقع ملا اور اس نے دیکھا تو حضور کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور ایک ذرا پیر کی ٹھوکر لگا کر اس نے حضور کو جگایا، بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تمہیں بچائے گا؟ تو حضور نے بڑی قوت اور یقین کے ساتھ اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے فرمایا اللہ، بس یہ کہہ رہا تھا، اس پہ کب کبھی طاری ہو گئی اور اب تلوار حضور نے لے لی صلی اللہ علیہ وسلم، بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہا مجھے تو آپ بچائیں گے۔ کہا نہیں، بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ نے اس کو معاف کر دیا اور بعد میں اس نے پھر اسلام میں قبول کیا۔ تو یہ انفرادی والا معاملہ، میدان احد والی بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے۔ اسی طریقے پر کبھی کبھی یہ خطرات والے معاملات ہوتے تھے نا، کوئی حملہ نہ ہو جائے تو پورے مدینہ شریف میں پہرے کی بھی کیفیت ہوتی تھی، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی آواز اٹھی، کوئی آ رہا ہے، کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو صحابہ اٹھ کے ذرا بیدار ہو کے آتے ہوں گے تو دور سے حضور تشریف لا رہے تھے اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھ چکا ہوں، تم پریشان نہ ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یعنی پہرے میں بھی آپ تنہا موجود ہیں، تنہا موجود ہیں اور آگے ہیں، اور پہلے سے آپ نے پوری معلومات حاصل کی، پہلے سے آپ نے پورا اہتمام کیا کہ دیکھا جائے کیا معاملہ ہے۔ کچھ صحابہ بعد میں بھی آئے تو حضور فرماتے کہ پریشان نہ ہو کہ میں سارے معاملے کو دیکھ چکا ہوں، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو تنہا پہرے کی بات، تنہا کہنا چاہیے کہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہ پہروں کے حوالے سے ذمہ داری کو ادا کرنے کی بات، یہ مختلف واقعات ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور شجاعت و بہادری کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ بہادری کا، شجاعت کا پہلو جو ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ بچوں کی کتابوں میں بھی کچھ واقعات درج ہیں اور کچھ چیزیں اتنی معروف ہو چکی ہیں کہ وہ محاورہ بن گئی ہیں زندگی۔ مثلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے اور دشمنوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، آپ سوچئے وہ کیا مرحلہ ہوگا کہ تمام سردار جمع ہو گئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی قیمت بھی ادا کی جا چکی ہے اور لوگوں نے جو ہے وہ قاتل، کرائے کے قاتل ہی کہیے، جمع ہو گئے ہیں اور یہ طے ہوا ہے کہ آج رات، اس دن بھی آپ بستر پر سکون سے سو رہے ہیں جی، اور اس رات اور پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ جی، آپ موجود اپنے گھر میں، حجرے مبارک میں، گھر میں مبارک میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ باہر نکلے ہیں جبکہ پورا نرغہ بھی ہے، اور اس رات ہجرت کی رات کی بات ہو رہی، ہجرت کی رات آپ سیدنا علی کو سلا کر گئے ہیں، سیدنا علی کو اپنی چادر مبارک بھی حضور نے عطا فرمائی، اور ایک اور اہم بات ہم کر چکے ہیں تفصیل سے بیان کہ فرمایا کہ علی صبح ان کی امانت ان کے حوالے کر دینا، ایسی ہنگامی حالت کہ جان کے دشمن باہر طاق میں ہیں لیکن حضور کی امانت کا عالم کیا ہے، ایسے تھوڑی صادق اور امین ہے کہ ان کی امانت صبح ان کے حوالے کر دینا۔ اس رات سیدنا علی بستر پر سوئے ہیں۔ اب یہ بہادری منتقل ہو رہی ہے۔ جی، اور وہ فرماتے ہیں اس رات جتنی سکون کی نیند آئی پہلے کبھی نہیں آئی۔ البتہ حضور علیہ السلام باہر نکلے اور سورہ یاسین کی وہ آیت تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی، ان کو ڈھانپ دیا، بس یہ دیکھتے نہیں۔ اللہ پر توکل کر کے حضور نکلے، یہ جان کے دشمن باہر تاک لگائے بیٹھے ہیں، گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کے درمیان سے گئے، ہاں اللہ نے ان مشرکوں کی نظر بندی کر دی اور یہ دیکھ نہ سکے، ان کے درمیان سے گزر کر حضور تشریف لے گئے ہجرت کی رات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہتمام تو اللہ نے جب کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر چھوڑ دیا اور اللہ پہ توکل کر کے نکل کھڑے ہوئے، یہ ہے بہادری شخصیت کی۔ یہ تو پھر اللہ جب اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور اللہ کے لیے نکلے ہیں، اس پہ توکل کیا تو پھر اللہ نے دیواریں کھڑی کی ہیں نا۔ نظر بندی تو بعد میں ہوئی ہے، پہلے تو عمل دکھایا گیا ہے کہ میری شخصیت میں تجھ پر توکل ہے، اور یہی توکل بہادری پیدا کرتا ہے۔ تو یہ شخصیت کا ایسا، یہی صورتحال جو ہے غار ثور میں بھی ہوئی ہے۔ بالکل ہو رہی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور مشرکین تعاقب کرتے کرتے کچھ قریب آ گئے ہیں، سارا اہتمام صدیق کر چکے تھے رضی اللہ عنہ، پھر حضور کو حجر اندر بلایا غار ثور میں، اور جب مشرکین کو تعاقب میں آتے ہوئے دیکھا تو کچھ غمزدہ ہونے لگے، تو حضور فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن حکیم میں ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حدیث شریف میں ذکر آتا ہے اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے۔ اب جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آ گئے ہیں غار کے قریب اور جھانکنے کی کوشش بھی شاید کر ڈالی ہوگی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اور اللہ پر توکل کے نتیجے میں اس بہادری کا اظہار بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو ناکام واپس فرما دیا۔
شجاعت کا تعلق شخصی اوصاف سے صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ آدمی شجیع ہوتا ہے، وہ آدمی بہادر ہوتا ہے جس کا توکل اس بات پر ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اس کا رب نہ چاہے۔ بے شک ہم جو پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کیا مفہوم؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ شیطان بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ شیطان کی شروع سے بچنے کے لیے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ جب تمہیں شیطان کی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے چوک لگے تو اللہ کی پناہ لے لو۔ شیطان کو بھگانے، اس کے شر سے بچنے کے لیے تو اعوذ باللہ ہے۔ ارے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، حی علی الصلاۃ کہتا ہے مؤذن، اور ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت۔ تو وہ شیطان تھوڑی بھگا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت قوت نہیں، کل نفع کی طاقت اللہ کے پاس۔ ساری دنیا الٹی لٹک جائے، مجھے نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ نقصان جو اللہ نے طے کر دیا۔ ساری دنیا مجھے مل کر، ساری مخلوق مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا۔ تو اذان میں مؤذن کہہ رہا ہے لا حول ولا حی علی الصلاۃ، میں کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، میں کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مطلب؟ اللہ کی توفیق کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد حضور نے کیا سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلنے والا نہیں۔ یہ توکل کا بیان، جب یہ یقین بندے کا ہوتا ہے تو اس میں پھر شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی شجاعت کی، بات ہو رہی تھی توکل اللہ کی، اور شجاع صاحب نے بڑی تفصیل سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا تذکرہ بھی کیا اور بتایا بھی کہ کن کن مواقع پڑھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ بھی اگر اس پر عمل کریں، میں بھی اس پہ عمل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کریں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل، یہ گھر سے باہر نکلنے کی مسنون دعا بھی ہے، اور یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ ہمیں ان کا مفہوم بھی آئے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں، تو ہماری توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت کوئی قوت نہیں۔ پھر اب یہ اس احساس کے ساتھ میں نکلوں گا تو میں ٹینشن فری لائف میں ہوں گا، ٹینشن فری بھی ہوں گا، اور میرا ایمان ہے کہ سارا دن سیف ہو جائے گا جی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی نقصان پہنچنا ہے، یہ بھی میں کلیئر تو وہ کر من دوں، جانب اللہ ہوگا، تو کوئی روک نہیں سکتا، تو جب پہنچ جائے گا تو میں پھر بھی ٹینشن فری ہوں گا۔ کیوں؟ میں تو دعا کر کے نکلا تھا۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہونا تھا۔ کچھ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں جو کہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں، ریلیکس ہو جائیں گے، میں اللہ پہ توکل کر کے نکل رہا ہوں، اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے اگر کسی کام کے لیے نکل رہا ہوں، مطلب کسی ایسے دفتر میں جا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں بہت ٹینشن والا کام ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں یہ پڑھ کے چلا جاؤں تو ظاہر ہے اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے، ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو مجھے تکلیف کم ہوگی کہ بھئی یہ اللہ کی طرف ہی سے نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں ہوا ہے، تو کوئی اور سبیل۔ گاڑی پہ جب ہم سوار ہوتے ہیں تو سفر کی دعا پڑھ لینی چاہیے، تو یہ تسلی ہو جاتی کہ ہم نے سب کچھ معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیا۔ جی، اور ایک اور بھی بات ہے، جو گاڑی پہ سوار ہونے کی دعا ہے، جو معروف دعا ہے، الفاظ سبحان الذی سخر لنا، جی سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، ہم اس کو قابو میں کرنے والے، یہ ہمارا نہیں، اللہ کا عطا کردہ معاملہ ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ یہ سواری ہے ایک شہر کے کنارے سے دوسرے کنارے 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، کراچی سے بڑا شہر ہوگا تو 1 گھنٹہ، پاکستان سے باہر جانے 2 گھنٹے کی فلائٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک سفر ہمارا آخرت کی طرف جاری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہ جملہ بھی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، اب یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیم کی گئی یہ دعائیں کتنی پیاری ہیں، اور کتنا پورا ایک پیغام اس میں ہے، پورے عقائد اس میں ہے، پوری زندگی بھر کی یاد دہانی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ ہر مرتبہ روزانہ ہم سواریاں تو کر رہے ہیں نا، سفر تو کر رہے ہیں،
یہ ہم پڑھتے ہیں اور ڈیلی کرتے ہیں. صبح نکلتے ہیں دفتر کے لیے, شام کو داخل ہوتے ہیں, جب گھر سے چلیں تو یہ دعا پڑھ کے چلیں, دفتر سے چلیں تو یہ دعا پڑھ کے چلیں. اچھا پھر سوچیں یہ جملہ کتنا بڑا ہے, اور ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. روزانہ یاد دہانی ہو رہی, مالک یوم الدین تلاوت ہو رہی ہے سورہ فاتحہ میں الفاظ میں, تو اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے, یاد دہانی ہو رہی. اور یہ کیا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, یہ بھی یاد دہانی کا معاملہ ہو رہا ہے. تو اہم بات کیا ہے, ان مسنون دعاؤں کو ہم اپنے معمولات میں شامل بھی رکھیں اور ان کا مفہوم اور ترجمہ بھی یاد کریں, تاکہ اس سے یاد دہانی اور تذکیر, اور انگلش میں کہتے ہیں ایڈمونیشن کا معاملہ بھی ہو سکے. یہ ہماری اخلاقیات کی تربیت ہے, جی ہماری تہذیب کی تربیت ہے. ہر قوم کی اپنی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے, اور وہ تہذیب جو ہے اس کے مذہب کے تابع ہوتی ہے, اس کے عقائد اور ایمان کے تابع ہوتی ہے. ہماری تہذیب ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے, اور یہ ہماری اخلاقیات کا حصہ ہے. جب انہوں نے کہا گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں, گاڑی میں بیٹھیں تو سبحان الذی سخر لنا واضی دعا پڑھیں, جب کھانے پہ بیٹھ جائیں, ظاہر دوپہر میں کھانا بھی کھاتے ہوں گے ہم دفتر میں, کھانا کھانے بیٹھ جائیں دو چار لوگوں کے ساتھ, جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو اگر ہم دعا پڑھ کے شروع کر دیں تو یقین دہانی بھی ہو جاتی ہے, اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. بالکل. کھانا ختم کریں, بے ساختہ جو ہے کچھ چیزیں عادت پڑ جائے تو پھر بے ساختہ ہوتا ہے. اگر کھانا آپ نے ختم کیا, ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کی کھانا ختم ہونے کی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یا رب العالمین, تو یہ دعا بھی ہے, کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ ذکر ہوتا رہتا ہے اللہ کا وقت الفوق, بے شک بے شک بے شک. اور یہی ہماری اخلاقی تربیت ہے. قرآن ایمان والوں کی شان کیا بیان کرتا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ایمان والے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی, بیٹھنے کی حالت پر بھی, اور لیٹنے کی حالت پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کثرت ذکر کی بار بار قرآن نے تعلیم دی, وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو تمہیں فلاح ملے گی, اصل کامیابی ملے گی. اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کی دعائیں جو ہمیں سکھا دی, اور ہر موقع کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ بہت سارے اذکار جو سکھا دیے, یہ مستقل ذکر الہی کا آسان ترین طریقہ ہے. ایک طرف ذکر الہی کا معاملہ, دوسری طرف ہماری اخلاقی تربیت جو آپ نے فرمایا, یہ بھی اہم بات ہے. تہذیبی اور اخلاقی تربیت ہو رہی ہے. دیکھیے آدمی نے کھانا کھا لیا, اس نے پڑھا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. یاد رہے گا مجھ پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, اور اس عمدہ طرز عمل کا سب سے بڑھ کر مستحق کون, اللہ. تو اس کا شکر ادا کرنا مستقل. اسی طرح آپ دیکھیں بیت الخلاء سے آدمی باہر آیا, غفرانک, اللہ میں تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں, یہ بھی دعا. اور الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی, شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے مجھ سے میری تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی. کیا مطلب, اس قدر تکلیف دہ عمل بات ہے یہ. اگر یہ اندر جو وجود میں گیا, اگر یہ خارج نہ ہو تو یہ کس قدر مصیبت ہے بندے کے لیے. ام الامراض ہے نا جی. اور اللہ نے یہ میری تکلیف کو دور کر دیا, اس پر میں اللہ کا شکر. تو تکالیف سے نکالنے والا کون, اللہ. اس کے ساتھ تعلق کی مضبوطی. اچھا سبحان اللہ, آئینہ دیکھتے ہیں نا جی, تو دعا بتائی گئی, کیا بتائی گئی, سبحان اللہ, اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی وحرم وجہی علی النار. اللہ تو نے میری صورت کو حسین بنایا. انسان تو حسین ہے نا, لقد خلقنا الانسان فی, سب سے بہترین مخلوق ہے انسان, حسین ترین ہے. بہرحال اللہ جیسے تو نے میری خلق کو, بلکہ میری خلق معاف کیجئے گا, میری تخلیق کو عمدہ کیا, فاحسن خلقی, میرے اخلاق کو بھی عمدہ کر دے, وحرم وجہی علی النار, اور میرے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے. تو صورت بھی اچھی ہے, سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کی دعا ہو رہی ہے جناب آئینہ دیکھتے ہوئے. اور روزانہ 2-4 مرتبہ تو سبھی کچھ لوگ زیادہ ہی دیکھتے ہیں, اور آج کل تو اسمارٹ فون میں دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں لوگ. ہاں جی, یہ جدید سہولت بھی آ گئی ہے نا, میرے پاس نہیں ہے اسمارٹ فون, چھوٹا سا فون رکھا ہوا ہے. سمجھے, جدید سہولت آ گئی ہے نا, تو اب تو بہت سی سہولت آ گئی. اچھا ہے, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں, یہ اللہ کی نعمتوں میں نعمت شکر ادا کرنا چاہیے. اسی میں آئینے میں شکل دیکھ کے دعا پڑھ لینی چاہیے جی, اور پازیٹیولی ان چیزوں کو پازیٹیولی استعمال کریں, کوئی برائی نہیں ہے. اللہ نے جدید ٹیکنالوجی دی ہے. تو پھر دیکھیں دعاؤں میں بھی اخلاق کا بیان آ رہا ہے, دعا کرنے میں بھی اخلاق کا بیان آ رہا ہے. میرے اخلاق کو درست کر دیں, میری سیرت کو درست کر دیں. ہاں, تو صورت تو سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیرت کی بات دیکھنی چاہیے, اور وہ اس دعا میں بھی حضور ہمیں سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری سیرت سازی کا جو
اصل منبع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہو رہی ہیں. پھر یہ ہوا تھا کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اور جب گاڑی میں بیٹھیں تو دعا پڑھنی چاہیے. ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمارا یہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا، چونکہ ٹریفک جام کا معاملہ ہے، اور کراچی، معاف کیجیے گا آپ تو دنیا بھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہم کراچی اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے آپ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا شہر ہو گیا، ایک میگا سٹی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سفر جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، ٹریفک جام ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس دوران اگر ہم کوئی ذکر کرنا شروع کر دیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. مطلب وہ فائدہ جو ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن کم از کم یہ ضرور میں نے دیکھا ہے کہ عموماً تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر ہم ذکر وکر کرنا شروع کر دیں تو یہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان سے بڑی نجات ملتی ہے، ٹینشن بھی کم ہو جاتی ہے. ٹینشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ذکر سکون دیتا ہے نا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے. تو یہ ذکر الہی کی کثرت سے راحت اور سکون اور اطمینان کا معاملہ ہوگا. بلکہ ایک اور بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب، راستہ نہیں بھی ملتا نا، ٹریفک جام پڑا رہے تب بھی وہ جو ٹینشن غصہ آتا نا، وہ غصہ نہیں آتا، بے چینی نہیں ہوگی، بے چینی نہیں فرسٹریشن ہوتی. ایک وقت اچھا گزر جائے گا. 2 تیسرا، جب زبان پر ذکر ہوگا، استغفار کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، ٹھیک ہے، تو زبان کی جو غلطیاں ہیں نا یا غلط استعمالات، ان سے آدمی بچے گا. ورنہ کسی کو گاڑی ذرا تیز چلاتے ہوئے کچھ بول دے گا غلط، پیچھے والے کے ہارن کو سن کر کچھ بول دے گا غلط، آگے والے کو کچھ بول دے گا غلط، دائیں والے کو، بائیں والے کو، اچھا اس کی وجہ سے یہ تو جی، ان بد کلامیوں سے بچ جائے گا انسان. اور جب آدمی ٹریفک میں ہو، سڑک پر ہو، تو گاڑی تو صحیح اسٹریٹ چلاتا ہے آدمی، اور موٹر سائیکل وغیرہ بھی، ادھر ادھر آنکھوں کے چلے جانے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو جب آدمی ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے گا تو یہ زبان کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ان غلط استعمالات اور گناہوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا سکے گا. ناظرین محترم، آج کا پروگرام اخلاق طیبہ پر ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ظاہر ہماری تربیت کا حصہ ہے. لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں شجاع الدین شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، تو پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے یا پھر خاموشی اختیار کرے. بخاری شریف کی حدیث. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا